اگر وہ پوچھتے ہیں کہ ہم یسوع کو کیوں خداوند اور مسیح کہتے ہیں تو انہیں بتائیں کیونکہ وہی یسوع تاریخ کا سب سے عظیم اور واحد کامل انسان بن کر اس دنیا میں آیا۔ اس کے کوئی نوکر یا ملازم نہ تھے، پھر بھی اسے آقا کہا گیا۔ اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، پھر بھی اسے عظیم استاد کہا گیا۔ اس کے پاس کوئی دوا نہیں تھی، پھر بھی اسے شافی کہا گیا۔ اس کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، پھر بھی دنیا کے بادشاہ اس سے خوف زدہ تھے۔ اس نے کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی، پھر بھی اس نے دنیا کو فتح کر لیا۔ وہ کسی محل میں نہ رہا، پھر بھی اسے مالک کہا گیا۔ اس نے کسی قوم پر حکومت نہیں کی، پھر بھی اسے بادشاہ کہا گیا۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر بھی اسے مصلوب کیا گیا اور اسے قبر میں رکھا گیا، لیکن وہ آج بھی زندہ ہے۔ اس کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں، مگر وہ ان کے دلوں میں حکومت کرتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس نے تلوار سے نہیں بلکہ محبت اور معافی کی تعلیم سے ہی کروڑوں زندگیوں کو بدل دیا۔ اس نے کبھی دنیاوی دولت کا وعدہ نہیں کیا، پھر بھی کروڑوں افراد اسے اپنی زندگی کا خزانہ مانتے ہیں۔ وہ کوئی دنیاوی طاقت دینے کا وعدہ نہیں کرتا، پھر بھی اس کے نام میں بے بس افراد قوت پاتے ہیں۔ اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی، پھر بھی آج اس کا پیغام بے شمار صفحات میں رقم ہے۔ اس کی کمزوری میں ہمیں قوت ملتی ہے، اس کے دکھوں میں ہماری راحت ہے۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ وہ گرا تاکہ ہمیں اٹھا سکے، وہ مرا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ اور وہی یسوع جو آج بھی ہر انسان کو اپنی محبت کے وسیلہ سے دی گئی نجات اور نجات کے وسیلہ سے حاصل ہونے والی زندگی میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے، ہم اسے خداوند بھی کہتے ہیں اور مسیح بھی۔ سب کہیں آمین۔